السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اور بہتر آپ کو فرمائے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے نا، 5واں روزہ ہے رمضان المبارک کا، اور جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن یقیناً ویسے بھی بڑا بابرکت دن ہوا کرتا ہے۔ جمعرات کے دن ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کی دعائیں قبول فرمایا کرتا ہے۔ جمعرات کے دن 5ویں روزے میں ایک ایسا عمل کر لیں آپ، صرف ایک نام میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ نے ایک نام بولنا ہے اور دیکھنا ہے، اسی نام کا آپ کو کمال دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا، وقت مقررہ پر آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ نام بڑا پاورفل نام ہے اور یہ دن بڑا عظمتوں والا دن ہے۔ 5واں روزہ یقیناً آپ کی زندگی میں بڑی بہاریں، بڑی برکتیں لے کے آنے والا ہے۔ اگر شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی آپ کو اولاد نہیں ہے تو اب آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، اب آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اب بس اللہ سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کی بھی گود بھرنے والی ہے، آپ کا بھی باپ بننے کا سپنا، ماں بننے کا سپنا پورا ہونے والا ہے۔ شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی ابھی تک کوئی آپ کے گھر میں رونے والا اور جو ہے پیاری سی آواز میں بات کرنے والا نہیں ہے تو آپ پھر اس پیارے سے عمل کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ صرف ایک دن کا آج میں عمل بتا رہا ہوں، رمضان المبارک میں 5واں روزہ دن جمعرات، صرف یہ عمل کرنا ہوگا، باقی اور کسی دن آپ نے یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آ جائے اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی 5واں روزہ دن جمعرات کا آغاز ہو جائے، 5واں روزہ آپ کو مغرب کی نماز کے بعد سے لگ جایا کرتا ہے، یعنی جیسے آج چوتھا روزہ ہے تو شام سے 5واں روزہ مغرب کی نماز کے بعد یعنی افطار کے بعد سے لگ جایا کرتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد سے لے کر اگلی مغرب کی اذان تک یہ آپ کا 5واں روزہ ہی رہے گا۔ پوری رات 5ویں روزے میں شمار ہوگی کیونکہ یہ رات 5ویں ہے، پورا دن 5ویں روزے میں شمار ہوگا کیونکہ وہ دن 5واں ہے۔ یہ 2400 گھنٹے 5ویں روزے میں شمار ہوں گے۔ آپ نے انہی 2400 گھنٹے کے اندر یہ عمل کرنا ہوگا۔ کس وقت میں کرنا ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس آپ نے یہ جمعرات کی ہی رات مانی جاتی ہے اور دن جمعرات کا مانا جائے گا۔ بس انہی 2400 گھنٹوں میں آپ نے کسی بھی گھنٹہ نکال کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ سن لیجئے گا۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک تسبیح ہے، یہ 100 دانوں پر مشتمل ہے نا۔ آپ نے اس تسبیح کو، ایسی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اور سب سے اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی سب سے بیسٹ ہے۔ اگر یاد نہیں تو اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھ لیا۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں ایک نام ہے یا رحمانو، اس نام کو آپ نے بہت مرتبہ پڑھا بھی ہے، جانا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن آج کا جو طریقہ ہے اگر آپ نے اس پر کیا تو یقین جانیں اللہ کریم آپ کی بڑی جلد دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یا رحمانو، باوضو وقت میں آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے۔ اس نام کو 5ویں روزے کے اندر جو ہے 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ یا تو فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ 250 مرتبہ پڑھ لیں اور دوسری نماز کے بعد 250 مرتبہ پڑھ لیں، تو کتنا ہو گیا؟ 500 مرتبہ۔ پھر جو ہے عصر کی نماز کے بعد 250 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ ہو گیا 750 مرتبہ، یا پھر 300 مرتبہ ان نمازوں میں پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو جو ہے عشاء کی نماز مل جائے گی 4 تاریخ کی، جو شام کی عشاء کی نماز ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ عمل ہے نا، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ عمل، تو یہ نمازیں آپ کو ملیں گی، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، پھر صبح میں فجر اور ظہر اور عصر، پھر اگلی مغرب جو آئے گی تو وہ 6 تاریخ میں شامل ہو جائے گی۔ آپ نے ان ہر نماز کے بعد 200 250 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر سحری میں تھوڑا پہلے اٹھیں اور اکٹھا 500 مرتبہ پڑھ لیں،
یا پھر فجر کی نماز کے بعد وقت ملتا ہے نا، تو اس وقت میں آپ پڑھ لیں۔ بہرحال ہمیں کسی نہ کسی وقت میں وقت نکال کر 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح آپ نے ایک نام یا رحمانو کی پڑھنا ہوں گی۔ یا رحمانو پڑھیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے اول میں پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ سے آپ دعا کریں، رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا بھی۔ بیٹا بیٹی جو بھی نعمت یا رحمت سے آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اپنا ارادہ ظاہر کریں، اللہ سے مانگیں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر، رمضان المبارک کا وسیلہ دے کر، رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ مجھے امید ہے اگر آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ سچے دل کے ساتھ یہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کو اب کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنانے والا ہے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، تمام بے اولاد میرے بھائیوں کو بہنوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔